سورۃ ضحیٰ کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ وحی کچھ دیر کے لیے رک گیا، وحی نہیں آ رہی۔ ایک بد باطن نے یہ طعنہ دے دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بڑے نازیبہ کلمات تھے۔ اس نے کہا خلاصہ مطلب یہ تھا کہ ان کے رب نے انہیں چھوڑ دیا ہے اور ان سے روٹھ گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ بات پہنچ گئی، آپ بڑے رنجیدہ ہوئے، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مزاج شریف تھا کہ کوئی بھی بات ہو جاتی آپ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، صبر فرمایا کرتے تھے۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کچھ نہیں کہا، لیکن دل میں رنج آیا، ملال آیا کہ ایک تو وحی نہیں آ رہی، تو وحی کے نہ آنے سے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ملول تھے، اوپر سے بدباطن نے طعنہ دے دیا۔ تو جب محبوب غمگین ہوئے تو رب العالمین کو اپنے حبیب پر پیار آیا اور جبریل کو بھیجا، جا جبریل جا اور میرے محبوب کی شان بیان کر۔ میرے محبوب کو سنا والضحیٰ واللیل اذا سجا، مجھے ضحیٰ کی قسم، مجھے لیل کی قسم جب وہ چھا جائے۔ اب ضحیٰ چاشت کے وقت کو کہتے ہیں، تو چاشت کی اور رات کی قسم کی وجہ کیا ہے؟ علامہ زرقانی علیہ رحمہ اس کا معنی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ضحیٰ سے مراد حضور کا چہرہ مبارک ہے، یعنی چاشت کے وقت کی طرح چمکتا ہوا حضور کا چہرہ اور سیاہ رات جیسی حضور کی گھنی کالی زلفیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حبیب مجھے تیرے چاشت کی طرح چمکتے سونے چہرے کی قسم اور سیاہ رات جیسی حسین سونی زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹھا ہے، نہ چھوڑا ہے نہ تجھ سے روٹھا ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں دو عظیم الشان آیات کریمہ اس کے بعد تلاوت ہوئیں۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے حبیب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی، ہر گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی۔ آنے والی ہر گھڑی میں غلامان مصطفیٰ کی تعداد بڑھ رہی ہے، حضور کے چرچے بڑھ رہے ہیں، حضور کی عزتیں بڑھ رہی ہیں، اگرچہ دشمنوں کی کمی نہیں ہے، اس کے باوجود سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین پہلو ہر آنے والے دن میں دنیا پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ایک آیت اس پر بھی تبصرہ ہو چکا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ جب وحشی اسلام قبول نہیں کر رہے تھے تو یہ آیت اتری، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ امت کے بیشتر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ آیت سب سے زیادہ امید افزا ہے۔ ایک طرف اللہ کی رحمتیں ہیں اور دوسری طرف اس کے عذاب کی باتیں ہیں۔ ان بطش ربک لشدید، تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، عذاب کا ذکر ہے، اس کو قہار بھی بیان کیا گیا، جبار بھی بیان کیا گیا۔ تو اب ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک خوف بھی ہے امید بھی ہے۔ رحمت والی آیتیں دیکھتے ہیں تو امید بنتی ہے کہ بچت ہو جائے گی، عذاب والی آیتیں دیکھتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کیسے بچیں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے اوے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور امام جعفر صادق نے ایک اور بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ لوگ تو یہی سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا بات
امید افزا آیت یہی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزا جس آیت کو دیکھ کر یہ امید لگتی ہے، زیادہ امید لگتی ہے کہ چھوٹ جائیں گے، بچت ہو جائے گی، وہ یہ آیت ہے۔ اللہ مصطفیٰ سے فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، سونیا تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ السلام نے جبریل امی سے کہا جبریل پھر جا اللہ سے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کر دینا مولا جب تک ساری امت کی بخشش نہیں ہوگی میں نے راضی نہیں ہونا۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ملے کہ ہم حضور کو راضی کر لیں، حضور ہم سے راضی ہو جائیں۔ وہ خالد صاحب کا بڑا خوبصورت شعر ہے، کراچی کے شاعر ہیں نا ہمارے خالد محمود خالد صاحب، وہ کہتے ہیں مزے کی بات کیا ہے، کہتے ہیں مزہ یہ نہیں کہ لوگ یہاں دنیا میں ہمیں کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہے، یہ بڑا سچا کھرا مسلمان ہے، کہتے ہیں مزہ تب ہے کل قیامت کے حضور کہیں یہ میرا غلام ہے۔ مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے۔ مزہ تو تب ہے دنیا ایسی گزرے، دنیا میں ایسے حضور کی محبت میں ہم زندگی گزار کر جائیں کہ کل قیامت کو حضور بھی کہیں ہاں یہ میرا غلام ہے، قبر میں حضور بھی کہیں فرشتوں چھوڑ دو یہ میرا غلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح غلامی نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔